السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زیرو پوائنٹ میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ آج ہم بات کریں گے ٹرین کی۔ سمجھا جاتا ہے کہ ٹرین ایک غریب کی سواری ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے حساب سے یہ ایک امیر کی سواری ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان کی جو گرم سیاسی صورتحال ہے اس میں شیخ رشید جو کہ وزیر ریلوے تھے، اور اس سے پہلی حکومت میں جو کہ خواجہ سعد رفیق وزیر ریلوے تھے، اور شیخ رشید کی وزارت تبدیل کر کے وزیر داخلہ اس کو بنا دیا گیا۔ اب وزیر داخلہ میں شیخ رشید کو کیوں ڈالا گیا، اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے، لیکن ہم اس کو نہیں قابل ذکر کریں گے۔ فواد چودھری کو پہلے لانے کا سوچا گیا کیونکہ وہ زیادہ جو ہے وہ اپوزیشن کو زیادہ جو ہے وہ ٹف ٹائم دیتے ہیں، لیکن وہ کھلا بول جاتے ہیں چونکہ یہاں پر ریلیجیس جماعتوں کا بھی معاملات ہیں، تو شیخ رشید کو ہٹا دیا گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ خانے وال سے ملتان تک کا صرف 40 سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور جس کی ایک پیسنجر گاڑی یعنی کہ خیبر میل، حروف عام میں جس کو ہم مزدور ٹرین کہتے ہیں، اس کا کرایہ 200 روپے کلو 200 روپے ہے۔ اگر ہم نان سٹاپ گاڑی کی بات کریں جس طرح جعفر ایکسپریس ہے، پاک بزنس ایکسپریس ہے، تو ان کا کرایہ 200 روپے سے لے کر 250 روپے تک ہے۔ جبکہ ان ریلیٹیو ٹو ہم بات کریں ویگن کی، پبلک ٹرانسپورٹ کی، بسوں کی، ایون کہ ہم اپنی بائک میں اپنا فیول ڈال کر بھی جائیں، تو پبلک ٹرانسپورٹ کا جو فیئر ریٹ ہے وہ 80 سے 90 روپے ہے۔ تو ریلوے جو ہے اچھا ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ ایک غریب کی سواری کا صرف یہ ایک لیبل ہے، حتیٰ کہ یہ ریلوے جو ہے یہ غریب کی سواری نہیں، یہ امیر کی سواری ہی سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے کہ یہاں سے میرے اس شہر سے خانے وال سے کراچی کا جو فیئر ریٹ ہے وہ کراچی تک کا 1600 روپے ہے۔ 1600 روپے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے۔ یہ مسئلے مسائل جو ریلوے کے ہیں یہ اپنے ساتھ ہی جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں، جن کا کوئی سد باب نہیں ہے۔ یہ جو حکام بالا ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، لیکن جو لوکل پیسنجرز ہیں جنہوں نے 40 سے 50 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، تو میرے خیال میں یہ وزیر ریلوے کا کام ہوگا، یا جو بھی حکام بالا ہیں، جو بھی قلمدان ہیں، تو ان کے معاملات کے تحت ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ غریب کی سواری نہیں، یہ محض ایک ریونیو جنریٹ کرنا اور ٹیکس کمانے کی ایک جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے۔ دیکھا جائے تو جو ملک کی حکومتیں ہوتی ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے خلاف بولتی ہیں، جب وہی گورنمنٹ میں آتی ہیں تو وہ پھر اپوزیشن کے خلاف بولتی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا بار بار کہ میں این آر او نہیں دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اپوزیشن کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا کافی ایک گرم صورتحال ہے، جس کے تحت وہ مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے کہ 31 جنوری تک اگر استعفیٰ نہیں دیا گیا تو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ تو جو غریب ہے وہ تو اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو درمیان میں پس کے رہ گیا۔ غریب کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پر کتنا قرضہ ہے، ملک میں کرپشن ہوئی ہے، ملک کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے، اس کو فرق پڑتا ہے تو صرف اس سے پڑتا ہے کہ اس کے گھر میں چینی سستی آئے، گھی سستا آئے، اس کو آٹا سستا ملے، یا اس نے سفر کرنا ہے تو سفری سہولیات اس کو کم پیسوں میں اویلیبل ہوں۔ اگر ہم نسبت کی بات کریں تو جو اس سے پہلے حکومت تھی ان کے جو ٹریولنگ کے بارے میں اقدامات ہیں، جس طرح کہ میٹرو ہے، اورنج لائن ٹرین، انہی کا ہی منصوبہ تھا، تو اس میں عوام کی سہولت کے لیے ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ ہم یہاں سے ملتان جائیں تو ملتان تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر کا ٹریک ہے، وہ صرف 20 روپے میں آپ طے کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ غریب کی سواری یعنی کہ ٹرین پر قدم رکھیں گے تو آپ کا 200 روپیہ آپ کا چھین لیا جائے گا۔ اس کو ہم کرایہ نہیں بولیں گے، یہ چھین ہی لیا جائے گا اور اس کو ملکی خزانے میں ڈال دیا جائے گا۔ غریب کی جو پتی ہے، چینی ہے، اس کا کرایہ ہے، اس کا ٹیکس ملکی خزانے میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ دعوے 50 لاکھ گھر ملیں گے، نوکریاں ملیں گی، ملک کا جو ہے وہ ایک اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ غریب کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلے یا نہ نکلے، یا اپوزیشن کو این آر او ملے یا نہ ملے، اس نے اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانی ہے، اس کو فرق پڑتا ہے تو صرف اس چیز سے، اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، غریب کا سوچنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ جو ایک لیبل لگایا ہوا ہے، ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہوئی ہے کہ جناب غریب کی سواری ریلوے ہے، تو ریلوے پر جو دھکے کھانے ہیں، پہلے جناب جا کر آپ پیسنجر اکانومی کلاس درجہ دوم کے پیسنجر میں جا کے آپ وہ ٹکٹ کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اس کے بعد ٹرین چونکہ اب سردیاں ہیں، دھند کا موسم ہے، تاخیر کا شکار ہوتی ہیں، تاخیر کرتے کرتے 3 گھنٹے تک بھی اس کا جو ہے وہ ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ہمیں ٹکٹ ملے گا تو ہمیں سیٹ کا حصول ممکن نہیں ہو سکے گا، صرف آپ کو ٹرین میں قدم رکھنے کا ہی 200 سے 250 روپے آپ سے چارج کیے جائیں گے۔ ایون کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو پونے گھنٹے سے 50-55 منٹ تک ملتان
پبلک ٹرانسپورٹ پر جایا جا سکتا ہے، جس میں آپ کو باعزت طور پر 80 سے 90 روپے بھی لیے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو بیٹھنے کے لیے نشست بھی دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم 150 روپے تک چلے جائیں تو آپ کو ایک یو ٹانگ ماسٹر کی ایک اعلیٰ اور لگژری اور رائل لگژری سروس بھی آپ کو مہیا ہو سکے، جس میں آپ کا خوش آمدید بھی کیا جائے اور آپ کو ایک آرام دہ سفر جو ہے وہ مہیا ہو سکے۔ تو یہ جو بیانیہ ہے کہ غریب کی سواری ہے، یہ غریب کی سواری نہیں، یہ امیر کی سواری ہے، کیونکہ یہ غریب کو مزید غریب کرے گی اور امیر کو مزید امیر کرے گی۔ ہم سے جی ایس ٹی لے لیا جاتا ہے، ٹرینوں کی مد میں ڈیم فنڈ کے پیسے لے لیے جاتے ہیں، لیکن کیا جاتا ہے؟ لیکن کیا یہی جاتا ہے کہ میں اپوزیشن کو این آر او نہیں دوں گا، اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو ووٹر ہے وہ تو غریب عوام ہے، چاہے وہ ایم این ایز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں، جن لوگوں نے اپنے ووٹ کا انتخاب کیا۔ اور ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، اس کو کوئی بھی ہو، چاہے وہ نون لیگ سے ہو، چاہے وہ عوامی مسلم لیگ سے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی حکومت سے ہو، لیکن اس نے ووٹ دیا، تو کیا عوام جو ہے پچھلے 2000 سے لے کر اب تک جتنی بھی جمہوری حکومتیں 3 سے 4 آئی ہیں، کیا غریب کی سنوائی نہیں ہو سکی؟ تو ریلوے کا جو معاملہ ہے یہ چینج کر دینا چاہیے، یہ غریب کی سواری نہیں، یہ امیر کی سواری ہے، کیونکہ اس پر امیر ہی قدم رکھتا ہے اور امیر ہی اس سے سفر کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی آنے والی ویڈیو تک آپ ہمارا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔